السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا 10 محرم کو ماتم منانا جائز ہے؟ دلیل کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیے، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں اور اس اصول کو اپنی زندگی میں فٹ کر لیجئے کہ جب بھی آپ دین کے اندر کوئی عمل کرنا چاہیں تو اسے دیکھ لیجئے کہ وہ عمل قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ نہیں۔ یعنی اگر وہ عمل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہو تو آپ اس عمل کو کریے، اور اگر وہ عمل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو تو آپ اس عمل کو ترک کر دیجئے، اسے چھوڑ دیجئے، کیونکہ پھر وہ آپ کے لیے کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ماتم کی، یعنی جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ تو اس بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1279 کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اس کی وفات کے تیسرے دن انہوں نے خوشبو منگائی اور اپنے جسم پر لگائی اور فرمایا کہ خاوند کے سوا کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ شوق کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 1281 کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی کی میت پر 3 دن سے زیادہ شوق کرے۔ ہاں، صرف اس کے شوہر کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن شوق کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کی عدت کا وقت ہے۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ کسی مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی قریبی کی میت پر 3 دن سے زیادہ شوق منائے۔ اور یہ جو 3 دن غم منانے کی مدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس مدت کے اندر بھی اس طریقے سے غم منانا ہے کہ اس میں کوئی جاہلانہ حرکت نہ ہو۔ اور اس بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ بھی صحیح بخاری سے ہے، حدیث نمبر 3519 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے گھر میں کوئی وفات ہو جاتی ہے، ان کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، تو وہ غم کے مارے اپنے کپڑے پھاڑنے لگتے ہیں، یا اپنا چہرہ چھیدنے لگتے ہیں، اپنے چہرے پہ چاٹے مارنے لگتے ہیں، یا اپنا سر دیوار پہ مارنے لگتے ہیں، یا اللہ کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو حرکتیں کرتے ہیں اس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جاہلوں کی حرکتیں، یہ جاہلانہ طریقے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی غم منانے سے منع نہیں کرا، جیسے حدیث میں ہم پڑھ چکے کہ 3 دن تک اجازت ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ رو سکتے ہیں، آپ کے آنسو بہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چیخو پکار کرنا، اپنے آپ کو مارنا یا کپڑے پھاڑنا یا اللہ کو برا بھلا کہنا، اس چیز کی ممانعت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، یعنی وہ حالت نزا میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا اور آپ کی آنکھیں بھر آئیں، آپ کے آنسو نکلنے لگے، اور آپ نے کہا کہ ابراہیم تیرے جانے کا ہمیں بڑا غم ہے، یعنی ہم بہت غمگین ہیں، ہماری آنکھیں بہہ رہی ہیں، لیکن ہماری زبان وہی کہے گی جس سے اللہ راضی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو یا کوئی بھی مصیبت آئے تو اس میں پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ کی طرف سے آئیں اور اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی تو تعلیم یہ ہے کہ اس طریقے سے غم منایا جائے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیزیں ہوئیں تاکہ امت کو معلوم پڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ معاملات ہوئے تو انہوں نے کیسے اس پہ ریئیکٹ کرا۔ سب چیزیں ہمیں حدیثوں کے اندر ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے لیے کیا تعلیم دی ہے۔ دوسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے مسند احمد سے، حدیث نمبر 10667 کہ سیدہ امیمہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان سے بیعت کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے اس بات کی بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرو گی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، اور تم چوری نہیں کرو گی، تم زنا نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، اور پہلے دور جاہلیت کی طرح تم بے پردہ نہیں پھرو گی۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد لیا کہ تم کسی بھی میت پر جاہلانہ طریقے سے غم نہیں مناؤ گی۔ تیسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی مسند احمد سے ہے، حدیث نمبر 3060 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام ایسے ہیں جو وہ کبھی ترک نہیں کرے گی۔ پہلا کام اپنے حسب پر فخر کرنا، دوسرا کام دوسروں کے نسب پہ طعن کرنا، تیسرا کام ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور چوتھا کام میت پر نوحہ کرنا یعنی ماتم کرنا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نوحہ کرنے والی عورتیں اگر بغیر توبہ کے مر گئیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں تار کول کے کرتے پہنائے گا اور پھر ان پر آنکھ کے شعلے کی قمیض پہنا دے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم پڑا کہ کسی بھی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ غم منائے، اور غم منانے کے اندر جو طریقہ ہے اس میں جاہلانہ طریقہ اپنائے۔ اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، اب ان حدیثوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حدیثیں صرف عورتوں کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اس میں بار بار عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہوتی ہیں اور زیادہ رونا دھونا کرتی ہیں۔ یعنی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی گھر میں اگر وفات ہو جائے تو مرد جو ہے وہ انتظام میں لگے رہتے ہیں، یعنی جنازہ لانا یا تدفین کے لیے قبر کھدوانا،
اور رشتہ داروں کو پیغام دینا، لیکن جو عورتیں ہوتی ہیں وہ رونے دھونے میں لگی رہتی ہیں، چیخو پکار کرنے لگتی ہیں. تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خاص کر کے کہا کہ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نوحہ کریں، ماتم کریں، ٹھیک ہے، یعنی جاہلانہ طریقے سے غم منائیں. لیکن حکم یہ دونوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جیسا فرمایا حدیث کے اندر کہ بیعت لیتے وقت کہ تم چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی. تو یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی، یعنی مردوں پہ بھی یہ چیزیں کرنا حرام ہے. شرک کرنا، چوری کرنا، زنا کرنا، یہ سب مردوں پہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، تو عورتوں کو اس لیے خاص کیا گیا کیونکہ وہ یہ کام زیادہ کرتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آج بھی وہی یہ کام زیادہ کرتی ہیں، اس لیے انہیں زیادہ ٹارگٹ کر کے بتایا گیا حدیث کے اندر. تو ان سب حدیثوں سے معلوم پڑا کہ 10 محرم کو ماتم کرنا یہ ناجائز ہے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جو لوگ ماتم مناتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں چھریوں سے، زنجیروں سے، یا اپنا سینہ پیٹتے ہیں، یا انگاروں پر چلتے ہیں، یا اور بھی جو وہ غم مناتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، تو اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ عمل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، یعنی یہ لوگوں نے خود بنا لیے ہیں اور خود اسے دین سمجھ کر وہ کر رہے ہیں. یعنی جس نبی نے امت کو یہ تعلیم دی کہ تمہیں میت پر 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا، اور 3 دن کے اندر بھی اس طریقے سے غم منانا ہے کہ اس میں کوئی جاہلانہ حرکت نہ ہو، تو کیا وہ یہ اجازت دیں گے کہ ان کے نواسے کی شہادت پر لوگ ہر سال غم منائیں اور جاہلانہ حرکتیں کریں، اپنا سینہ پیٹیں، اپنا آپ کو چھریوں سے ماریں، اپنا آپ کو زنجیروں سے زخمی کریں، ٹھیک ہے، اور کالا لباس پہن کر رونا دھونا کریں؟ تو کیا وہ نبی یہ اجازت دیں گے؟ کیا وہ اس سے راضی ہوں گے؟ حالانکہ جسم تو اللہ کا ہے، تو پھر کس نے ہمیں یہ حق دیا کہ ہم اسے اذیت دیں؟ ٹھیک ہے، آپ حدیث پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا بھی ہم پہ حق رکھا ہے، تو کس نے ہمیں اجازت دی کہ ہم اپنے جسم کو چھریوں سے، بلیڈ سے، زنجیروں سے زخمی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو معلوم پڑا کہ لوگوں نے یہ خود ساختہ عمل اپنے بنا لیے ہیں، قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں اس سے باز آنا چاہیے. اب کچھ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ماتم کرنا تو ناجائز ہے لیکن غم حسین منانا جائز ہے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں رونا یہ سنت ہے، اور اس پر وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں. تو پہلی حدیث جو وہ پیش کرتے ہیں وہ ہے مسند احمد سے، حدیث نمبر 12419 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حالت کس نے کی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کا یہ جو نواسہ ہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے آپ کی امت دریائے فرات کے کنارے شہید کر دے گی. اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ کیا میں آپ کو وہ مٹی دکھاؤں جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں. تو انہوں نے مجھے وہ مٹی بھی دکھائی. تو اس حدیث کو پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ابھی واقعہ کربلا ہوا نہیں، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یاد میں آنسو بہائے. تو اس لیے یہ سنت ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر وہ آنسو بہائے، یعنی غم منائے. تو یہ ان کی کم عقلی ہے، کیونکہ یہ حدیث تو خود ان کے عمل کے خلاف ہے، کیونکہ حدیث کے اندر واضح بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ کہتے کہ اے میری امت، تم ہر سال حسین کا غم منانا یا حسین کے غم میں تم رونا جس طرح میں رو رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات جب پہلی معلوم پڑ گئی تھی، اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں شہید ہوئے ہیں. یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑ گئی تھی تو کہ اللہ کے رسول نے ہر سال غم منانا شروع کر دیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جب بتایا گیا کہ یہودی جو ہے وہ عشرہ کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم 10 کا تو رکھتے ہی ہیں لیکن اگلے سال سے ہم 9 محرم کا بھی رکھیں گے. اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی 9 تاریخ، یعنی 9 محرم نہیں ہے، آپ کی وفات ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سال یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ دیکھنا تم جب 9 محرم کا 10 محرم کا روزہ رکھو تو 10 محرم کے دن تم ماتم بھی کرنا یا غم بھی منانا یا بیٹھ کے رونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہوگا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے نواسے کی شہادت ہوگی، انہیں قتل کر دیا جائے گا، تو یہ بھی بتایا گیا وہ کون سی تاریخ ہوگی، کیونکہ بہت سے لوگ تو یہ مانتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم تھا، ٹھیک ہے، اور وہی لوگ ماتم بھی کرتے ہیں. تو ان سے یہ سوال پوچھنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پتہ تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید کیا جائے گا؟ تو پھر آپ نے آدھی بات کیوں بتائی کہ 9 محرم کا صرف روزہ رکھنا اور 10 کا رکھنا؟ آپ کو تو یہ بھی بتانا چاہیے تھا نا کہ 10 تاریخ کو غم بھی منانا ہے. تو جو لوگ غم حسین منانے کو سنت کہتے ہیں یا دین کا حصہ سمجھتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کریں، کیونکہ دین مکمل ہو چکا تھا اور یہ واقعہ بعد میں پیش ہوا. لیکن نبی علیہ السلام کو جیسا ہم حدیث میں پڑھ چکے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو بہت اچھا موقع تھا کہ اللہ کے رسول یہ کہتے صحابہ کے سامنے کہ بھائی تمہیں ہر سال حسین کے غم میں رونا ہے یا ماتم کرنا ہے یا جلوس نکالنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بول دیتے تو یہ دین بن جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے خود اس چیز کو دین میں شامل نہیں کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں تھی. آپ کی تعلیم تو اس کے الٹ تھی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی وہاں رو رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر. تو اس عورت نے کہا کہ تم اپنا کام کرو، تمہیں کیا پتہ، تم پر اگر یہ وقت آتا تو تمہیں معلوم پڑتا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تو صحابہ کرام جو وہاں کھڑے تھے بعد میں انہوں نے اس عورت کو بتایا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کس کے ساتھ بد الفاظی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہا یہ اللہ کے رسول تھے. تو عورت فوراً بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ ہیں اور میں غصے میں یہ چیز کہہ گئی, میں صبر کرتی ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صبر تو جب ہوتا ہے جب انسان کو چوٹ پہنچے, تو جو پہلا لمحہ ہوتا ہے اس میں صبر کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ تم چیخو پکار کرو, جہالت والے کام کرو, بعد میں جب تمہیں اطمینان آ جائے جب تم کو میں نے صبر کرا. ٹھیک ہے, تو کیا جو نبی ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں, یعنی اس عورت کو اور امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میت پر رونا دھونا نہیں ہے, 3 دن کے اوپر سوگ نہیں منانا, تو کیا وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے نواسے کے لیے امت ہمیشہ سوگ مناتی رہے, ہمیشہ ماتم کرتی رہے, ہمیشہ رونا دھونا کرتی رہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا خوف دلا رہے ہیں اور خود ایسے کام امت کو بتا کے جائیں گے, نعوذ باللہ. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے بارے میں سن کر روئیں تو ہمیں بھی رونا چاہیے, تو میرے بھائی اگر یہ چیز ہوتی تو صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہوں, یعنی آپ غمگین ہوئے ہوں. یعنی جیسے ہم حدیث کے اندر پڑھ چکے کہ آپ جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ غمگین ہوئے, آپ کے آنسو باہر آ گئے, تو کیا اب ہر سال ہم ان کا بھی غم منانا شروع کر دیں؟ اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, اور بھی کئی جگہ یہ روایت موجود ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو کافر تھے اور کہا کہ ہمارے قبیلے مسلمان ہو چکے ہیں لیکن وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, تعلیم لینا چاہتے ہیں, آپ کچھ ساتھی اپنے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاری جو بڑے بڑے قاری تھے ان کے ساتھ روانہ کر دیے اور انہوں نے ایک مقام پر لے جا کر انہیں شہید کر دیا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی جبرائیل کے ذریعے, وحی کے ذریعے, تو اللہ کے رسول بڑے غمگین ہوئے اور آپ کے آنسو بہنے لگے اور آپ نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی اور ان کافروں پر بد دعا کری, لعنت بھیجی جنہوں نے یہ کام کرا تھا. تو ان صحابہ کے بارے میں تو کبھی بات ہی نہیں ہوتی, یعنی وہ بھی تو صحابہ تھے اور صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے بارے میں کتنی لوگ باتیں کرتے ہیں یا ان کا کتنی بار غم منایا لوگوں نے, تو وہ بھی تو کسی نہ کسی مہینے میں کسی نہ کسی تاریخ کو شہید ہوئے تھے, اور 70 ہوئے تھے, ایک بھی نہیں, اور سارے صحابہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی تھی, اور یہ نبی علیہ السلام کے سامنے کا واقعہ ہے. تو اسے کوئی دین کہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی قنوت نازلہ پڑھنا دین کا حصہ ہے. یعنی جب بھی کوئی مصیبت آئے یا پریشانی آئے لوگ آج بھی پڑھتے ہیں, تو کتنے لوگ اس چیز پہ عمل کرتے ہیں, کتنے لوگ ان لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں. یعنی جس طرح حضرت حسین کے قاتلین پر لوگ لعنت کرتے ہیں اور ہم بھی لعنت کرتے ہیں کہ جس نے بھی وہ کام کرا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو. ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا گیا ان کو بھی تو مظلومانہ طور پہ شہید کیا گیا, تو اس کے اوپر کتنے لوگ لعنت بھیجتے ہیں, کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کرتا. اسی طریقے سے صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, بہت سے صحابی ایسے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مظلومانہ طور پہ شہید ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر انہیں شہید کیا گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا. تو اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی مہینہ ایسا نہیں بچے گا جس میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو. احد کے موقع پر کتنے صحابہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں جن میں صحابہ ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے. تو کیا پورا سال ہم غمی مناتے رہیں, پورا سال ہم کسی نہ کسی صحابی کو یاد کر کے روتے رہیں؟ تو کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ تو معلوم پڑا کہ غم منانے کی ایک حد ہے جو ہمیں بتا دی گئی ہے, 3 دن ہے, باقی انسان کو اپنے کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اس کے آنسو نکل جاتے ہیں, یعنی آج بھی کوئی اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتا ہے, ان کی شہادت کے بارے میں پڑھتا ہے, اس کے آنسو نکل جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لوگ اکٹھا ہو کر ایک دن مخصوص کر کے کہ آج ہمیں رونا ہے, آج ہمیں ماتم کرنا ہے, تو یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے, اس کے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طریقے سے لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, مسند احمد میں ہی ہے, کہ جب وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرا تھا, شہید کیا تھا, تو وہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کا اسلام قبول کرا, لیکن کہا کہ کیا تم مجھ سے دور رہ سکتے ہو, یعنی میرے سامنے مت آیا کرو, مجھے اپنے چاچا کی یاد آتی ہے. تو اس حدیث کو پیش کر کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک غم منایا جبکہ حضرت حمزہ کو بہت پہلے شہید کر دیا گیا تھا. تو میرے بھائی جب آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو, یعنی جسے دیکھ کر آپ کو وہ چیز یاد آ جائے, تو آپ اس سے بچیں گے. تو وحشی کو دیکھ کر جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہیں آنا, تو وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا کی یاد آئی انہیں دیکھ کر. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں آپ غم منا رہے ہیں. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ وحشی کو دور کرنے کا مقصد یہ ہوتا کہ حضرت حمزہ غم منا رہے تھے نبی علیہ السلام, تو کیا صرف حضرت حمزہ سے محبت صرف نبی علیہ السلام ہی کرتے تھے, باقی صحابہ نہیں کرتے تھے؟ تو کیوں باقی صحابہ وحشی کے ساتھ تھے؟ یعنی حضرت بلال تو خود جا کر انہیں لائے تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں, اور بعد میں بھی ان کے ساتھ رہتے رہے. تو کسی صحابہ نے ویسے نہیں کہا کہ بھائی وحشی تو میرے سامنے ہی مت آنا کیونکہ تم نے حضرت حمزہ کو قتل کرا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل تھا. سنت اس عمل کو یہ آپ کہیں گے جسے نبی علیہ السلام ہی کرنے کے بعد سارے صحابہ کرنے لگے. جس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے سانڈے کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے اسے نہیں کھایا, اس سے قرات اختیار کری, اسے ترک کرا, لیکن صحابہ کرام نے آپ کے سامنے بیٹھ کر کھایا. تو اب اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ یہ میری سنت سے ترک کرنا, تم کھا رہے ہو. تو معلوم پڑا کہ دین کے اندر جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہ ہمارے لیے سنت ہے. تو جب نبی علیہ السلام کا ایک ذاتی عمل تھا
کہ صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا. کسی نے کہا کہ واشی ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں, تم باہر جاؤ یہاں سے, ہمارے سامنے مت آیا کرو. تو پھر ہمیں کیا ہو گیا, ہم آج ان باتوں کو پکڑ کر پتہ نہیں کیا کیا رزلٹ نکال رہے ہیں. تو یہ سب کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو ہمیں حدیث میں بتا دیا گیا وہ اس پہ ہم عمل کریں. اپنے حساب سے ہم دین کو نہ سمجھیں. جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے, صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا ہے, اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے. تو اس پوری وضاحت کے بعد معلوم پڑا کہ 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماتم منانا یا غم منانا یا رونا دھونا یا جلوس وغیرہ نکالنا یہ سب ناجائز ہے. اسلام میں اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں. نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا, نہ اسے کرنے کا حکم دیا. حالانکہ آپ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں علم ہو چکا تھا, اور نہ کسی صحابی نے اس پر عمل کیا. تو جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر یہ خرافاتیں کر رہے ہیں تو انہیں باز آ جانا چاہیے. اگر وہ واقعی میں ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو اس راستے پر چلیں جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے برائی کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی, اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اور ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی ہم اپنے آس پاس انہی برائیوں کی موجودگی میں رہ رہے ہیں. ان برائیوں کے خلاف ہم آواز بھی نہیں اٹھاتے, اور وہ برائیوں خود ہمارے اندر موجود ہیں. یعنی جس سسٹم کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے, لڑ رہے تھے, وہ سسٹم تو آج خود ہمارے اندر موجود ہے. یعنی سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی برائی سے لڑے, اپنے اندر کی جو اس کے خرابی موجود ہے اس سے لڑے. لیکن آج دیکھیے سارے عیب مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. یعنی شرک موجود ہے, کفر موجود ہے, ظلم موجود ہے, سود موجود ہے, حسد موجود ہے, برائی موجود ہے, زنا موجود ہے, غیبت موجود ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. تو حسینی جب انسان بنے گا, جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلے گا, یا جب بن جائے گا, جب وہ ماتم کرے گا یا الٹی سیدھی خرافاتیں کرے گا, تو اصل محبت کرنے والا وہ انسان ہوگا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرے. جبھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکتا ہے, جبھی وہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکتا ہے, یعنی ان کی تعلیمات پر عمل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے, سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں, اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے, ہم عنقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار, ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا, اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا, اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت, کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے.